ایک مرتبہ پھر تمام ناظرین کا خیر مقدم کریں گے بنوریا میڈیا کی خصوصی رمضان نشریات فیض رمضان میں سیگمنٹ ہے ہمارا ادارتی تعارف کا، اور آج جس شعبے سے متعلق ہم آپ کو بتانے لگے ہیں، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے لانے لگے ہیں، وہ ہے رفاہی امور کا شعبہ ہے جامعہ بنوریا عالمیہ کا۔ اس میں وفاق المساجد کے تحت جو مساجد کام کر رہی ہیں ان کے لیے خدمات انجام دی جاتی ہیں، ان کو لے کر چلا جاتا ہے، ان کے معاملات کو حل کرنے کے لیے بھرپور جس حد تک جا کر کوششیں کی جا سکتی ہیں وہ سب کچھ کیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی جو ایک ویلفیئر ٹرسٹ ہے بنوریا کا ماشاءاللہ، اس کے تحت لوگوں کو افطار بھی کروائی جاتی ہے، اور دیگر کام ہیں جو فلاح و بہبود کے کام ہیں، لوگوں کی روزمرہ کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ انجام دیے جاتے ہیں۔ آنت نو مسلم کا ایک بہت منفرد سا کام بنوریا انجام دے رہا ہے ماشاءاللہ۔ جو لوگ نئے مسلمان ہوتے ہیں ان کی مالی اور قانونی دونوں معاونت یہاں پہ کی جاتی ہے، اور بھی اس کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہیں، اور یہ تمام کام جن کی سرپرستی میں انجام دیے جا رہے ہیں، آج انہیں ہم نے دعوت دی ہے۔ ایک ایسی شخصیت کہ بنوریا سے تعلق رکھنے والے اس نام سے بہت اچھی طرح واقف ہیں، ماشاءاللہ بڑی خدمات ہیں آپ کی دین کے لیے بھی، رفاہی کاموں کے حوالے سے بھی، اور ان تمام حوالوں سے کہ جس سے دین کے کو پسند کرنے والوں کا، محبت کرنے والوں کا بھلا ہوتا ہو۔ جناب مفتی نعیم رحمۃ اللہ علیہ کے بہت قریبی اور بہت دیرینہ ساتھیوں میں سے جو ہر موقع کے اوپر ان کے ساتھ رہے، بڑے کاموں میں میں تو یہ کہوں گا کہ مفتی صاحب کا شاید ہی کوئی کام ایسا ہو کہ جس میں آپ ان کے ساتھ شریک نہ ہو۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر رفاہی امور جامعہ بنوریا عالمیہ جناب حضرت مولانا سیف اللہ ربانی صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ربانی صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ۔ ہم نے یہ خاص مہمانوں میں بہت سارے مہمان ایسے ہوتے تھے جو ربانی صاحب کی طرف سے آئے اور ربانی صاحب پیچھے پیچھے رہتے تھے، آج ہم نے کہا ربانی صاحب آپ بھی آ جائیے۔ ربانی صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ مہربانی۔ الحمدللہ۔ ربانی صاحب پہلے تو کچھ اپنے بارے میں بتائیں، ساری زندگی بنوریا کو ہی دے دی یا کچھ اور بھی کہیں اور بھی وقت لگایا ہے؟ ایک لمبی فہرست ہے، اب کیا کیا بیان کریں۔ بھٹو دور سے لے کر یعنی 1976 جی، قومی اتحاد کی تحریک، ہاں ہاں، اس میں جیل جانا ہوا اچھا جیل بھی کاٹی ہوئی ہے؟ کئی بار۔ اللہ اکبر۔ 1974 میں جیل جانا ہوا ختم نبوت کے حوالے سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ کا سواد اعظم اہل سنت، جی، اس میں بھی یہی جیل ہے، اس میں بھی فلاں ہے، تو لگتا ہے زیادہ وقت تو آپ کے جیلوں میں گزر گیا۔ بس ایسے ہی ہے۔ بہرحال جی مہربان تھے جی، مولانا مفتی جمیل خان صاحب شہید، مولانا مفتی نظام الدین شہید، صحیح، ان حضرات نے اور مفتی صاحب نے، مفتی نعیم صاحب نے مل کر جی، مجھے زبردستی یہاں لے آئے۔ اچھا، اس زمانے میں میرے پاس ویلز جیپ ہوتی تھی، جو عام مولویوں کے پاس گاڑیاں نہیں ہوا کرتی تھی، میرے پاس اس ٹائم تھی۔ ہاں، وہ مجھے یہاں لے آئے کہ آپ کا کام یہ کہ زور سے اثر تک یہاں اور چلے جائے، بس میرا کوئی کام نہیں۔ بہرحال اللہ نے مفتی صاحب کے ساتھ جوڑ دیا اور کام میں لگ گئے۔ کوئی میرے خیال میں بنوریا کا کوئی ایسا اچھا کام نہیں ہے جس میں میرا حصہ نہ ہو، جی بالکل، لیکن میرا زیادہ تر جو شوق ہے وہ ویلفیئر کا ہے۔ صحیح، ویلفیئر میں بہت کچھ، ایک تو خود جامع بنوریا بہت بڑی ویلفیئر ہے، بالکل ایسا ہی ہے، یہ کوئی کم نہیں ہے، کم نہیں ہے۔ 5000 طلباء کو 3 ٹائم کھانا کھلانا، جی جی جی، ناشتہ ہے، دوپہر کا کھانا ہے، رات کا کھانا ہے، ان کے لیے پانی، بجلی، گیس، تعلیم، کتابیں اور علاج، معالجات، تمام چیزیں، تو اس سے بڑی ویلفیئر ہے ہی ہے ہی نہیں، صحیح ہے، بالکل ایسا ہی ہے، لیکن یہ تو مدارس کر ہی رہے ہیں، بالکل، لیکن ذرا مدارس سے ہٹ کر ایک الگ سے شعبہ جو ہے وہ اللہ نے قائم کرایا 1994 میں۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا ربانی صاحب کہ اس کے قیام کی ضرورت کو 1994 میں محسوس کیوں کیا گیا ہے، جس کو دیکھ کر سوچا ہو کہ اب کر دینا چاہیے کہ کوئی شعبہ باقاعدہ بنا دیں ویلفیئر کا؟ میں نے جیسے آپ کو بتایا میرا ذہن ویلفیئر ہے، وہ لوگوں کی خدمت جو ہے وہ دل میں بسی ہوئی ہے۔ مفتی صاحب کا یہ تھا کہ آپ ان کے سامنے کوئی اچھی چیز رکھو، وہ انکار نہیں کرتے۔ اچھا، ان سے درخواست کی گئی کہ یہ ہونا چاہیے، جی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کر لو۔ کیا بات ہے، تو اس کا قیام ایک 4 پہی پر بیٹھ کر کیا،
صحیح کوئی کمرہ نہیں تھا, کوئی کرسی نہیں تھی, لیکن اللہ کا فضل ہے, اس کی برکت سے ہم نے 2005 کا جو زلزلہ آیا جی 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 اس میں تقریباً 90 لاکھ اس زمانے میں 90 لاکھ روپیہ کیش کی صورت میں لوگوں کو دیا. 90 لاکھ روپے. جی ہاں. جی باقی جو کپڑے ہیں, چادریں ہیں, خیمے وغیرہ, وہ اس سے ہٹ کر ہیں. بہرحال ان تمام علاقوں میں مانسرا ہے, آزاد کشمیر ہے, بٹگرام ہے, الائی ہے, یہ تمام علاقوں میں اس کے ذریعے کام ہوا. صحیح. اس کے ساتھ ساتھ اب چونکہ ویلفیئر کا ایک کام نہیں ہے, اب اس میں یتیم بے سہارا بچیاں ہیں, ان کے جہیز کے مسائل ہیں, علاج و معالجے کے مسائل ہیں. صحیح. ایک تو ادارے کے ہیں, جی تو ہیں ہی, لیکن باہر والوں کے لیے ان کے لیے بڑا مسائل ہوتے ہیں. صحیح کہہ رہا ہے. اور ایک واقعہ اس میں جی میں بیان کر کے دوسرے شعبے کی طرف آؤں گا. ضرور ضرور. ایک صاحب مجھے پیسہ دیتے تھے کہ غریبوں میں آپ پیسے تقسیم کریں گے رمضان میں. ٹھیک ہے. ایک گھر میں جانا ہوا ہے یہاں میٹروول کی سائڈ پر. ٹھیک ہے. میں وہاں اندر گیا, ایک بوڑھا, ایک بڑھیا, ایک اس کی بیوہ بیٹی, اللہ. ایک اس کی بہو, اس کا بیٹا جیل میں تھا. اچھا. میں نے جب ان کا کچن دیکھا تو ان کے کچن میں نمک بھی نہیں تھا. اللہ. اور وہ بوڑھا شوگر کا مریض, انسولین, اور وہ بڑھیا شوگر کا مریض. آپ بتائیں اس میں مسلمان کیا کرے؟ صحیح کہہ رہا. تو یہ اس ٹائپ کی چیزیں میں نے بہت دیکھی ہے. اس سے ذہن جو ہے نا وہ ایک ویلفیئر سا ہو گیا. جی. یہ اس کی ضرورت تھی جس کی وجہ سے ہم نے یہ ادارہ قائم کیا. ہمارے پاس ایمبولینس بھی ہے ماشاءاللہ. خصوصاً ایک ایمبولینس ہم نے جامعہ میں دی ہوئی ہے. جی. کیونکہ 5000 طلبہ ہیں, کوئی بیمار ہوتا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, کوئی بڑے مسائل ہوتے ہیں, تو ایک ایمبولینس ہم نے وہاں دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. جو ڈرائیور کے ساتھ جو ہے نا وہاں چلتی ہے, مستقل جو یہاں کھڑی ہوئی رہتی ہے, آتی جاتی ہے. وہ بلکہ یہاں ابھی جس ایمبولینس میں ایک معتکف کی طبیعت خراب ہوئی تھی تو ان کو بھی لے جانا پڑا تھا, ایسا ہی ہے نا. ہاں ہاں, ان کو لے کے. جی جی. تو یہ ایک شعبہ ہے جو کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے. میری درخواست یہ ہے کہ تمام مدارس مل کر جو ہے نا یہ جو رفائی شعبہ ہے آپ اس کو قائم کریں اور اس پر کام کریں. خدا کے لیے آپ لوگوں کو بچا لو, ورنہ اس کے ذریعے سے جو کچھ ہو رہا ہے, جو غیر مسلم کر رہے ہیں, آپ کا دین خرید رہے ہیں, آپ کا ضمیر خرید رہے ہیں, آپ کی دیکھیں غربت ہے آپ کو کفر تک پہنچا دیتی. جی ایسے تو آپ لوگوں کو بچائیں. جہاں مدارس دوسرا کام کر رہے ہیں ان کو یہ کام بھی کرنا چاہیے. مل جل کر چلو ایک ہی ادارہ قائم کر لیں تمام مدارس, تو میرے خیال میں پاکستان میں ان مدارس کا ایک بہت بڑا احسان ہوگا. بالکل ایک احسان تو ہے ہی, ایسے ہی ہے. بالکل جو مدارس کی صورت میں کر رہے ہیں, بے شک ہے. لیکن یہ بہت بڑا احسان ہے. بالکل. جو غیر ملکی مشینریاں ہمارے اس پاکستان میں پتہ نہیں کیا کیا کرا رہی ہیں اس کی آڑ میں, تعلیم کی آڑ میں. بالکل ایسے. آپ کا تھر کا علاقہ ہے, جی, وہاں آپ کو معلوم ہے کہ ملک دشمن جو ہے نا برابر میں بارڈر ہے, جی جی, وہاں بہت کام ہو رہا ہے. تو میری درخواست ہے کہ اس پر جو ہے نا کام ہونا چاہیے. ایک سینٹرلائز ایک بڑے ویژن کے ساتھ کیا جائے, سب مل کے کریں یا مختصر پیمانوں پر کریں, لیکن فلاحی کاموں کی طرف آئیں تاکہ لوگ دین سے دور نہ ہو سکیں. اچھا ربانی صاحب, جس دوران آپ بات کر رہے تھے مجھے بتایا گیا ہے کہ ایک ڈاکومنٹری ہے کوئی 1 منٹ کی جو بھی ویلفیئر کا کام بنوریا ماشاءاللہ انجام دے رہا ہے, تو ناظرین کو لیے چلتے ہیں, ذرا وہ ڈاکومنٹری دیکھتے ہیں اور انشاءاللہ پھر ربانی صاحب سے مزید باتیں کرتے ہیں. بنوریا ویلفیئر ٹرسٹ ملک میں جہاں کہیں حادثہ یا پھر کوئی آفت آئی ہو, متاثرین کی بحالی اور ہنگامی امداد کے لیے ہمیشہ سر فہرست رہا ہے. تھرکے پانی سے محروم عوام کے لیے پانی کی فراہمی, ملک کے طول و عرض میں مکاتب قرآنیہ اور مساجد کی تعمیر, غربا کے لیے راشن اسکیم, دارالکفالہ پروگرام, جہیز اسکیم اور ہنگامی امداد اسکیم کے تحت ہزاروں خاندانوں کی مالی معاونت میں پیش رہتا ہے.
بنوریا ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت یومیہ بلا رنگ و نسل و مذہب ہزاروں غریب مرد و خواتین کو رمضان میں سحر و افطار اور عام دنوں میں 2 وقت کے کھانے کا انتظام سال بھر جاری رہتا ہے۔ آنت نو مسلم کا ادارہ مختلف مذاہب کو چھوڑ کر حلقہ بگوش اسلام ہونے والے ہزاروں افراد اور خاندانوں کی مالی قانونی معاونت کے ساتھ 2200 نو مسلم خاندانوں کی کفالت کا فریضہ انجام دے رہا ہے، جس پر سالانہ لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ یہ سب اللہ کے فضل و کرم اور آپ اہل خیر کے تعاون سے ممکن ہے۔ اپنے عطیات 10 ذیل بینک اکاؤنٹ میں جمع کروائیں۔ عسکری بینک، اکاؤنٹ ٹائٹل جامعہ بنوریا العالمیہ، اکاؤنٹ نمبر PK200 ASCM 0007 1602 0000 0825 یہ دیے گئے نمبر پر ہم سے رابطہ کریں، ہمارا نمائندہ آپ کے پاس حاضر ہو جائے گا۔ جناب ڈاکومنٹری آپ نے دیکھی اور یہ بھی بتائیں کہ جو دسترخوان لگایا جاتا ہے، ربانی صاحب میں غلط نہیں ہوں تو عیدگاہ گراؤنڈ سے جو روڈ جا رہا ہے 5 اسٹار چورنگی اور کی جانب اور حیدری کی جانب، اس کے درمیان 7 نمبر جو پل ہوا کرتا تھا جی وہاں ہے، وہاں پر میل روڈ پر، وہاں پر پورا آفس موجود ہے۔ بالکل۔ یہ اس میں قریب 2100-2200 کچھ خاندانوں کا تذکرہ کیا گیا جن کی کفالت کی ذمہ داری ماشاءاللہ بنوریا نے اٹھا رکھی ہے۔ اس کے متعلق کچھ بتائیے گا، یہ صرف کراچی میں مقیم ہے یا پورے پاکستان میں خاندان موجود ہیں؟ اصل میں آنت نو مسلم جی ایک ہمارا الگ شعبہ ہے، ٹھیک ہے، جس میں ہزاروں کے تعداد میں یہاں آ کر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اب اس میں پاکستان کے علاوہ مختلف ممالک کے لوگ ہیں، اب کیوں آتے ہیں یہ ہمیں پتہ نہیں ہے، صحیح ہے، لیکن اللہ نے ہم سے کام لینا تھا، لوگ آتے ہیں، بالکل، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہوئے۔ یہ کام بظاہر بہت آسان ہے، ورنہ یہ انتہائی خطرناک کام ہے۔ مختلف مذاہب کے لوگ ہیں اور مختلف ممالک کے لوگ ہیں، مختلف ممالک کے لوگ ہیں، بہت خطرناک ہے، صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہم کتنے خطرناک حالات سے جو ہے گزرتے ہیں۔ کورٹ میں جب پیشیاں ہوتے ہیں وہاں حملے ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں اپنے آپ کو لے کر چلنا پڑتا ہے، لیکن ایک ادارہ ہے، اس کا ایک ویژن ہے، اس کا ایک کام ہے، اس کو ہم چھوڑ تو نہیں سکتے۔ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہمارے پاس کوئی کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہے، ہم اس کو کلمہ نہ پڑھائیں؟ کیسے؟ بالکل، وہ ہم سے معاونت لینا چاہے، ہم ان کے ساتھ معاونت نہ کریں، ہم اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ایک کتاب ہے ہماری جی خمیری مسلمان، جی وہ اسی موضوع پر ہے، یعنی یہ تو 2-3 لڑکیوں کی ہے، ورنہ سینکڑوں لڑکیاں ہیں۔ اب بھی رمضان کے بعد 2 لڑکیوں نے اندرون سندھ سے آنا ہے، جنہوں نے اسلام پہلے ہم سے رابطہ کرتے ہیں، وہ آئیں گی، اسلام قبول کریں گی، ہم ان کو تعلیم دیتے ہیں، ان کو رہائش دیتے ہیں، ان کو علاج دیتے ہیں، اور اپنی اولاد کی طرح ہم ان کی شادی کراتے ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ، ایسا نہیں ہے، ہم ان کی اپنی اولاد کی طرح، شاید اپنی اولاد کو اتنا ہم جہیز نہیں دے سکتے جتنا ہم ان کو جو توفیق ہوتی ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ جو آپ نے اپنی اولاد والی بات کی، مجھے معلوم ہوا کہ آپ نے ایک نو مسلم بچی کی کفالت کی ذمہ داری بھی ادا کی ہے، اس پہ بھی کچھ روشنی ڈال دیجیے۔ ویسے یہ باتیں میں جانتا ہوں کہ یہ چھپا کے کرنے کی ہوتی ہیں، لیکن اچھائی کو پروموٹ کرنے کے لیے بھی کچھ باتیں سامنے لانی پڑتی ہیں، اس پہ کچھ روشنی ڈال۔ پر وہ رمضان کا مہینہ تھا، یہ بچی کو کوئی صاحب لے کر آئے، اچھا، لیکن عمر اس کی کم تھی، اچھا، اور مجھے کہا گیا کہ ہمیں دباؤ ہے اس پر لیاری میں جو گینگ بار تھے عزیر وغیرہ کا، وہ جو ہے نا ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اس کو واپس کر دیں ہندو کو۔ میں نے کہا میرا نام جا کر بتا دو کہ یہ میرے پاس ہے، انہوں نے جو بگاڑنے بگاڑ لیں۔ اچھا، یہاں چونکہ ہمارے بنات میں چھٹی تھی، بچی کو ہم کہاں رکھتے؟ بالکل، تو میں نے کہا جی ہم گھر میں رکھ لیتے۔ صحیح، ہم نے اس کو بیٹی بنایا، اپنے پاس رکھا، وہ مشہور ہو گئی مریم ربانی کے نام سے۔ اچھا، عمر اس کی 14.5 سال اس وقت تھی؟ اس وقت، ٹھیک ہے۔ کورٹ میں پیش ہوئے۔ یہ پہلا کیس ہے کہ اس وقت جسٹس ہانی، وہ جسٹس تھے، انہوں نے ہمارے حق میں فیصلہ لیا۔ اچھا، 14.5 سال کی عمر میں، صحیح،
چونکہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ بچی جو ہے یہ تو پڑھنا چاہتی ہے، اور بعض لوگ وہ سفارش کر رہے تھے اس کو فلاں کے یہاں داخل کر دو، فلاں کے یہاں، تو بڑا ہمارے حق میں وہ فیصلہ ہوا، ہم اس کو یہاں لے کر آئے، اس کو مکمل ہم نے پڑھایا ماشاءاللہ اور اس کی شادی کر دی، ماشاءاللہ اب وہ بچوں والی ہے۔ ماشاءاللہ۔ جب ہمارے یہاں کوئی تقریب ہوتی ہے تو ہم اس کو بلاتے ہیں، بالکل بلاتے اچھا ماشاءاللہ۔ تو اس کے بعد وہ کوئی دھمکی تو نہیں آئی؟ آپ نے تو اتنے مزے سے کہہ دیا جو کرنا ہے کر لو، کوئی دھمکی وغیرہ دوبارہ تو نہیں آئی؟ ہیں۔ نہیں، وہ مجھے جانتے تھے۔ اچھا اب اس میں دو پہلو ہیں، میں اس کی گہرائی میں نہیں جاتا۔ ربانی صاحب یہ بتائیے کہ جو ایک تو نو مسلم کا آپ لوگوں کا ماشاءاللہ ہے، جو دیگر خاندان ہیں، ظاہر سی بات ہے غربت بہت ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، لوگ پریشانی کا شکار ہیں، ان کے لیے آپ لوگ کیا کیا کرتے ہیں؟ کوئی جو سردیاں آتی ہیں لباس وغیرہ فراہم کرنا، گرم جو بستر وغیرہ ہوتے ہیں وہ فراہم کرنا، راشن وغیرہ، کوئی اس طرح کے سلسلے ہیں اور کیا ہے ان کے اعداد و شمارات؟ دیکھیں، ایک تو ہم اپنے طلباء کو جی سردیوں میں سردی کے مطابق جو ہے نا، ہم ان کو سویٹر ہے، یہ چیزیں مہیا کرتے ہیں، رضائی مہیا کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے جی کہ بنوریا ویلفیئر سے ہٹ کر ہمارے جو فضلاء ہیں، بڑی ان کی تعداد ہے جو ماہانہ میرا خیال میں ہزاروں کی تعداد خاندانوں کی پرورش کر رہے ہیں، ان کو راشن دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ میں پوری ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، جی ٹھیک، ورنہ ہمارے فضلاء ہیں جنہوں نے اپنے مدارس بھی قائم کیے ہوئے، لیکن ساتھ ساتھ وہ جامع بن نوریہ کی ہدایت اور معاونت کے سلسلے میں وہ یہ کام کر رہے ہیں، سارے کر رہے ہیں۔ تبھی تو میں نے گزارش کی، تو میں نے کہا اس طرح مدارس مل کر جو ہے نا اس کام کو کرنا چاہیے۔ صحیح۔ یہ بتائیے کہ یہ جو وفاق المساجد کے تحت جو آپ لوگوں کی خدمات ہیں، اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہیں رہنمائی فراہم کرنی ہے، لیکن ہوتا ہے کہیں پہ کہیں زمین کا مسئلہ آ رہا ہے، کہیں ایون اور بہت سے مسائل جنم لے لیتے ہیں، کہیں مالی معاونت کا معاملہ بھی درپیش ہوتا ہے مساجد میں، کسی پسماندہ علاقے میں مسجد کو ذرا تیار کرنا ہے، تو کیا کیا خدمات ہیں اس پر کچھ روشنی ڈالیے۔ اصل وفاق المساجد کے قیام کی ضرورت اس لیے پیش آئی جی کہ وہاں مساجد کے کمیٹیاں ہوتی ہیں، صحیح، اس میں تنازع ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں، اور وہ بہت سنگین ہو جاتے ہیں وہ۔ اچھا آپس میں ہوتے ہیں، جی کبھی غیروں کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی آپس میں ہوتا ہے، تو اس کو سالف کرنا، اس کو حل کرنا، ٹھیک، وہ تعلقات کی بنیاد پر ہم کر لیتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ان کو قانونی وہ پیش آ جاتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ متعلقہ جو ہے انتظامیہ ان کو تنگ کرتی ہے، چونکہ ہمارے مختلف ادارے ہیں، وہ عجیب جو ہے نا شرائط رکھ کر ان مساجد میں جاتے ہیں، تو ہم ان کی اس سلسلے میں قانونی رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ صحیح، کسی کو فون کرنا ہوتا ہے، کہیں ہم نے جانا ہوتا ہے، اچھا ان کے ڈاکومنٹس، اس کے کاغذات جو تیار کرنے ہوتے ہیں، اس کے لیے وہ بیچارے اس سے نابلد ہوتے ہیں، وہ وکلا سے واقف نہیں ہوتے، کورٹ سے واقف نہیں ہوتے، تو وفاق المساجد اس کی معاونت کرتے ہیں، اور ہمارا اچھا خاصا کہ ادارہ ہے، اس میں کئی حضرات، مولا عبدالحمید توسوی صاحب ہیں، مولا ندیم وغیرہ، یہ تمام لوگ جو ہے نا اس میں کام کرتے ہیں، ماشاءاللہ، اور دن رات کام ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بہت آسان ہے۔ بڑا کھپانے والا کام ہے جی، سر درد والی چیز اور ہے۔ پھر آپس میں جب جھگڑے ہوتے ہیں تو ان کے مسائل بڑے پیچیدہ ہوتے ہیں، ان کو حل کرنا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ بالکل۔ اچھا ایک چیز میں آپ کو جو ویلفیئر والی بات جو ابھی ہم دسترخوان کا بھی آپ کے ذکر کر رہے تھے، اس میں یہ ضرور آپ سے جاننا چاہوں گا کہ افطار کا بھی اہتمام آپ لوگ کروا رہے ہیں، تو کتنے لوگ افطار کرتے ہوں گے دسترخوان پہ؟ یومیہ 200-250۔ 200-250 اصل میں ہم نے یہ پہلے شروع کیا تھا دسترخوان دوپہر کے کھانے میں، صحیح ہے، اب رمضان شریف آ گیا تو وہ کھانا موقوف ہو گیا، بالکل تو اس کو ہم افطار پہ لے آئے صحیح، کہ وہی اخراجات جو ہے نا اس میں کریں گے۔ یومیہ کم و بیش 200-250 افراد جو ہے وہاں آ کر کھانا کھاتے ہیں، ماشاءاللہ اور ہمارے لیے اٹھا کر دعا کرتے ہیں، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور رمضان کے بعد انشاءاللہ یہ 2 وقت کے کھانے پہ یہ چیز آ جائے گی؟ نہیں، اس کو شروع کرنے کا مقصد یہی تھا کہ اس کو کنٹینیو ہم رکھیں گے، صحیح، اس کو تسلسل کے ساتھ ہم
اس کو جاری رکھیں گے. اچھا ربانی صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک فرد ہے جس کے ساتھ کوئی رہتا ہے جی، وہ کراچی میں کسی دور دراز جگہ پہ، اس کا مالی مسائل مشکلات کا سامنا ہے. اچھا اس میں ایک اللہ معاف فرمائے لیکن ڈھونگ بھی بہت ہے نا، کہ لوگ وہ ہوتے نہیں ہیں جو اپنے آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں. تو آپ لوگ کوئی اسکروٹنی وغیرہ کرتے ہیں؟ ایک فرد آ گیا کہ جی میرا یہ مسئلہ ہے، تو اس کو معاونت سے پہلے کہ کیا اسٹیج ہوتے ہیں، مراحل ہوتے ہیں کہ جی دینے والے کا پیسہ بالکل درست جگہ تک پہنچ رہا ہے تاکہ آگے سے شفافیت بھی واضح ہو جائے نا؟ میں ایک مثال دوں. ایک بندہ آتا ہے ہمارے ہاں، وہ کہتا ہے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. صحیح ہے. وہ اندرون سندھ سے ہے. ٹھیک ہے. ہم اس کو یہاں نہیں کرتے. ٹھیک ہے. ڈاؤٹ ہوتا ہے، ہاں ہم متعلقہ جو شہر ہے ہاں ہم وہاں ان کو بھیج دیتے ہیں صحیح ہے. بھی آپ ان سے مل لیں. ٹھیک ہے. تو وہ جو 2 نمبری ہوتی ہے اس میں ہوتی نہیں ہے. صحیح ہے. اب اسی طرح کسی کے ساتھ تعاون کرنا ہے تو چونکہ ہماری مساجد آگے پیچھے، اب مساجد کا کام یہ بھی ہے، اب ہم نے کوئی انکوائری کرنے تو کیا کریں؟ ہمارا چونکہ تعلق ہے مساجد کے حوالے سے، ہم جا کر اس کو فون کر دیتے ہیں، یہ اس آپ کے محلے میں یہ صاحب ہیں، ان کی آپ ہمیں کیفیت بتا دیں، تو ہماری آسانی ہو جاتی. صحیح. تو بالکل شفافیت کے ساتھ چیزیں ماشاءاللہ بالکل. الحمدللہ. لوگ آپ کے ساتھ تعاون کرنا چاہیں تو صرف مالی تعاون کر سکتے ہیں یا کوئی نئے سوٹ لا کر دے دے، بچوں کے بڑوں کے کپڑے لا کر دے دے، کوئی چیز، کوئی کہتا ہے جی میں آپ کو چاول ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں، تو یہ اس طرح بھی آپ لوگ جو ہے وہ لوگوں کے احتیاط کو وصول کرتے ہیں یا صرف نقدی کی صورت میں لیا جائے؟ ہمیں میڈیسن کی صورت میں، راشن کی صورت میں، صحیح. کپڑوں کی صورت میں، اور ان تمام جو ضروریات ہے ان صورت میں اگر تعاون کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے لیے زیادہ مفید ہے. صحیح. کیش ہمارے لیے کوئی امتحان بھی ہے، اگر یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو یہ ہمارے لیے آسان ہے. صحیح. تو آپ لوگوں تک آنے کا طریقہ کیا ہے؟ بنوریا آئیں یا وہاں جو آپ لوگوں کا آفس ہے؟ ہمارا مین دفتر بنوریا ہے، یہاں قائم ہے جی. اور دوسرے نمبر پر نعیم آباد ہے، تیسرے نمبر پر ہمارا اسکاؤٹ کالونی ہے، گلشن اقبال. اچھا وہاں بھی کھولا ہوا ہے؟ ہاں وہاں بھی ماشاءاللہ. وہاں سیٹ اپ ہے. اچھا. تو یہ 3 جگہ پر وہ آ سکتے ہیں، اور ہماری ویب سائٹ ہے وہ کھول لیں، آپ اس کو وہاں سے نمبر اور بینک اکاؤنٹ وغیرہ مل جائیں گے. ضرور. اور انشاءاللہ جب یہ ہمارا سیگمنٹ ختم ہوگا انشاءاللہ تو جو نمبرز ہیں اس وقت بھی ہم کوشش کریں گے کہ وہ اسکرین پر چلا دیے جائیں. بینک اکاؤنٹ ٹائٹل موجود ہے، آپ جو ڈونیٹ کرنا چاہتے ہو کریں، نمبر موجود ہیں، کانٹیکٹ کریں، ملنے آ جائیں. جو لا کر دینا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پرووائڈ کریں، انشاءاللہ جو اس کے اہل ہوں گے، مستحق ہوں گے، ان تک پہنچایا جائے گا. بہت شکریہ جناب ڈائریکٹر رفاعی امور جامعہ بنوریا عالمیہ حضرت مولانا سیف اللہ ربانی صاحب، آپ تشریف لائے اور آپ نے کچھ اپنی زندگی کے حالات و واقعات بھی اور کچھ جو بنوریا ماشاءاللہ دیگر امور رفاعی کاموں کے حوالے سے انجام دے رہا ہے اس پر روشنی ڈالی. جزاک اللہ تشریف لانے کے لیے. شکریہ. شکریہ.